انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے پروگرام کلرز آف سوسائٹی کے ساتھ سیاف حمید کا سلام قبول کیجیے۔ آج 5 اگست 2024 ہے۔ آج ہی کے دن اگست 2019 میں ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت پر فاشسٹ بھارتی حکومت کی جانب سے شب خون مارا گیا اور آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو مسخ کیا گیا۔ کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا اور ریاستی عوام پر فوجی طاقت کے بلبوتے پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان سب عوامل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمیل صدیقی۔ خوش آمدید جمیل صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ۔ 5 اگست 2019 کی ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اور 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ جی 5 اگست 2019 کو بھارتی فاشسٹ حکومت نے، مودی سرکار نے آرٹیکل 370 جو بھارتی آئین کا حصہ ہے اس کو منسوخ کیا اور ریاست جموں کشمیر کے آئین کا جو ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 35A اس کو بھی منسوخ کرتے ہوئے ریاست کو ایک ایسے گٹاٹوپ اندھیرے میں دھکیل دیا کہ ریاست کے 3 حصے بنا دیے گئے، 3 ٹیریٹری میں تقسیم کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 5 اگست کے بھارتی فیصلے کے ریاست جموں و کشمیر کی شناخت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ آرٹیکل 35 سے ریاست جموں کشمیر کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جسے مہاراجہ نے 1927 میں اپنی جو راجیہ سبھا تھی اس میں منظور کیا تھا۔ اس کا مطلب بیسک کیا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول سے مراد یہ ہے کہ 1880 سے قبل کا جو بھی باشندہ ریاست جموں کشمیر کا ہے وہ درجہ اول کا شہری کہلواتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو زمین خریدنے کی اجازت اس آرٹیکل کے وجہ سے نہیں ہے، آج تک بھی نہیں ہے۔ تو اسی آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے اپنے آئین میں ایک آرٹیکل رکھا تھا جسے آرٹیکل 370 کہا جاتا ہے، جس سے ریاست جموں کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت بھارت کے تمام جو ریاستیں ان میں سے ایک الگ حیثیت موجود تھی، جس کو انہوں نے منسوخ کرتے ہوئے ختم کر کے تو ریاست کی شناخت کو سبوتاژ کیا اور عوام پہ بے تحاشا ظلم و جبر کیا ہے۔ اگست کے فیصلے پر ریاستی عوام کا کیا رد عمل تھا؟ جی 5 اگست کا جو ریاستی عوام کا رد عمل تھا وہ شدید ترین تھا، جس کے بعد بھارت نے اپنے فوجی طاقت کے بلبوتے پہ وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کر وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا۔ وہ ظلم و جبر کا اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ لوگوں کے بچے اگر گھروں میں خوراک کی کمی کی وجہ سے یا ادویات کی کمی کی وجہ سے فوت ہو گئے تو وہ انہوں نے اپنے سینوں میں دفنائے، لیکن وہاں کسی قسم کی ریلیف عوام کو دینے کی بجائے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو بیک وقت گرفتار کر کے جیلوں میں پابند سلاسل کر دیا۔ تو ایسے میں وہاں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا جو ری ایکشن تھا اس کو دبانے کی ناکام کوشش کی گئی، جو کبھی بھی نہیں دب سکے گا۔ پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر کی حکومت اور پاکستانی حکومت کا اس فیصلے پر رد عمل کیا تھا؟ جی اگر دیکھا جائے تو پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر اور پاکستان حکومت کے اقدامات کی جانب دیکھا جائے تو مایوس کن تھے، بلکہ مجرمانہ تھے۔ اگر پاکستانی میڈیا کی جانب بھی دیکھا جائے تو پاکستانی میڈیا نے بھی مجرمانہ رول ادا کیا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بین الاقوامی دنیا کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ایسی مجرمانہ خاموشی اختیار کی کہ انسانیت سوز مظالم پہ بالکل وہ خاموش رہے، اور انہوں نے اپنے ڈمکے اور ناچ گانے ہر وقت اپنے لبوں پہ سجائے رکھے، لیکن جموں کشمیر کی عوام کی آواز بننے سے سبھی لوگ قاصر رہے۔ اور پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر کی جو حکومت ہے، یہاں اسمبلی میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے تو بس میں ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارے ملازم ہیں، نوکر ہیں، چپڑاسی ہیں، ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کسی کے کہنے پہ ہی اس بندر کی طرح ڈگڈگی پہ ناچنے والے لوگ ہیں، وہ کیا آواز بلند کرتے۔ اس بھارتی فیصلے کے نتیجے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا اور بحیثیت عوام ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ بحیثیت جموں کشمیر کے ایک نیشن ہونے کے ناطے ہمیں آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامنا چاہیے اور ایک قوم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جینون جو ہمارے اپنی اینک ہے اس سے اپنے مسئلہ جموں کشمیر کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ پاکستان اور بھارت کی اینکیں پہن کے ہم آپ نے اس دیرینہ اور نہایت ہی خطرناک مسئلے کو دیکھیں، کیونکہ یہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کی 2.25 کروڑ عوام کا ہی نہیں ہے، بلکہ جنوبی ایشیا میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے
زندگیوں کا مسئلہ ہے، ان کی فلاح کا مسئلہ ہے، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ اسی طرح جنگ زدہ علاقہ بنا رہا تو مستقبل میں کسی وقت بھی یہ ایک خطرناک رخ اختیار کر کے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کے لیے ایک عذاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں عالمی برادری کی جانب۔ یہ بتائیں کہ عالمی برادری نے اس سب پہ کیا رول ادا کیا تھا؟ دیکھیں، عالمی برادری کے اندر اگر دیکھا جائے OIC یا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے میں مایوس کن رول دیا ہے۔ انہوں نے بھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ ان کے بھی بھارت سے مفادات ہیں۔ وہ اس مفادات کے بینڈ چڑھ گئے اور انہوں نے مظلوم و معقوم قوم کے لیے آواز اٹھانا میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا حل کیا ہے؟ قضیہ جموں کشمیر کا واحد اور منصفانہ دیرپا حل یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جملہ عوام کی رائے پوچھی جائے۔ اس رائے پوچھنے کا طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد جو 13 جولائی 1948 کو منظور کی گئی، اس کے تحت 3 آپشن کے مطابق کیا جائے، جس میں فرسٹ آپشن جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی عوام اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے آزادی حق تسلیم کرنا ہے۔ اس سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں باشندگان جموں کشمیر پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اس سے کیا زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے؟ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے گھر بار اجڑ گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے بچوں کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے جو عصمت مآب خواتین تھی ان کی عزتیں تار تار ہو گئیں، اور اس سے بڑا اور منفی کیا اثرات ہوتے؟ اور آنے والی نسلوں تک یہ ایک ایسا دکھ، صدمہ اور کرب منتقل ہو چکا ہے 2019 کے بعد کہ یہی لوگ آنے والے وقت میں اپنی تحریک کو لے کے ضرور کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم کے طور پر اس کے خلاف کیسے آواز اٹھانی چاہیے؟ جی، ہمیں ایک قوم بننے کے لیے صرف اپنے ایک ایجنڈے پہ آنا ہوگا۔ وہ ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی نقطہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ ہم اپنے جو تفرقے ہیں، اپنے تعصبات ہیں، اپنے ذاتی اناؤں کی قربانی دے کر ایک ایجنڈے پہ اکٹھا ہو کے صرف ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بنیادی اور پیدائشی حق آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، تب ہم آزاد قوم بن سکیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت شکریہ انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک کا اور آپ تمام ٹیم کا۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کر کے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ بہت بہت نوازش آپ۔ یہ تھے ہمارے مہمان جمیل صدیقی۔ پروگرام کلرز آف سوسائٹی سے سیاف امید کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے کلرز آف سوسائٹی، پاورڈ بائی انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک۔ اللہ نگہبان۔